جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، سمجھ لو کہ وہ پھر ایمان والا نہیں ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ وہ صحابہ کے ایمان کی فکر کرے کہ ان میں سے کون کیا تھا، کیوں لڑائی ہوئی، جھگڑا کیوں ہوا، اور ان کے جھگڑوں کو اور ان کے مشاجرات کو بار بار لوگوں میں بیان کر کے ان کے خلاف نفرت پیدا کرے، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دلوں کو ان کے بغض سے پاک رکھیں، وہاں ان کے بغض پیدا کرنے والوں کی مجلسوں اور ان کی باتوں سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔ جس طرح نوحہ کرنا، ماتم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ ماتم نہیں کرتے، آپ اس مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں منفی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کرتے نہیں لیکن آپ سنتے ہیں اور آپ کے سننے سے وہ بدبخت جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں وہ پرموٹ ہوتے ہیں، آپ کا ایسے بدبختوں کو سننا بھی درست نہیں۔ ہاں، ایک صورت ہے، اگر آپ اہل علم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، آپ اس کی بات سن کر اس کا رد کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے، آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیا رہے، آپ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے گزرنے والے مسلمانوں کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھے، پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور معصوم صرف اور صرف انبیاء ہوتے ہیں، لیکن مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جہاں غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے، بعد میں مجھے اور آپ کو کس نے جج بنایا ہے اور کس نے احتساب کا اختیار دیا ہے ہمیں کہ ہم ان کا احتساب کرنا شروع کر دیں کہ فلاں ان میں سے غلط تھا، فلاں صحیح تھا؟ آپ ان پر تجزیہ بھی نہیں کر سکتے۔